بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان میں اس وقت سیاسی انتقام جو ہے عروج پہ پہنچ چکا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی کے عہدیداروں کو نااہل کیا جا رہا ہے، بلکہ آپ خبرنامہ اٹھائیں تو اس میں ایسے لگتا ہے کہ پورے پاکستان میں صرف ایک خیبر پختونخوا ہے اور اس کے علاوہ تو پاکستان میں کچھ ہے ہی نہیں۔ اور خبرنامہ اور خاص طور پہ ایک مخصوص چینل پچھلے دنوں نے حساب لگایا کہ 66% اس کا خبرنامہ جو اس کے پرائم ٹائم کے ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا کی خبروں میں شامل ہوتا ہے، خیبر پختونخوا اس کی خبروں میں ہوتا ہے۔ بلوچستان بھی ایک صوبہ ہے، بلوچستان کا میڈیا ڈپارٹمنٹ پچھلے دنوں خیبر پختونخوا کے میڈیا ڈپارٹمنٹ میں آیا اور انہوں نے بتایا اگر کسی دن حادثہ نہ ہو وہاں پہ، خدا نہ خاصہ جو ہو جاتا ہے کبھی کبھار، تو ان کو مہینے کی 3 منٹ سے 5 منٹ ٹوٹل ایئر ٹائم ملتا ہے۔ بلوچستان کو جو ہے بالکل میڈیا کے ریڈار سے ہٹا دیا گیا ہے، اور اگر مریم نواز یا شہباز شریف کی تعریفیں نہ کرنی ہو تو پھر جو ہے اسلام آباد اور پنجاب کو بھی ذکر ہی نہیں ہے۔ سندھ کا بھی کچھ ایسا حال ہے، بس خبریں جو ہیں خیبر پختونخوا۔ اس کی وجہ کیا کہ اپنی جو ناکامیاں ہو رہی ہیں، جو اس وقت اپنی جو حشر نشر کیا ہوا ہے انہوں نے ملک کا، اس پہ پردہ ڈالا جائے، بات نہ ہو، اور جو ہے صرف اچھی خبریں دی جائے۔ شام کو جو ہے 500 پوائنٹ 600 پوائنٹ سٹاک مارکیٹ بڑھا کر ایک بینک کے شیئر کو اوپر کر کے کہ جی کامیابی کی جو ہے سٹاک مارکیٹ اتنی اونچی جا رہی ہے، حالانکہ سٹاک مارکیٹ اونچی جا رہی ہے اور سرمایہ کار اس میں سے شیئر بیچ کے نکل رہے ہیں۔ فارینر نے سٹاک ایکسچینج سے $150 ملین سے زیادہ کے شیئر صرف جنوری سے بیچے، اور مسلسل کئی سالوں سے اس کی منفی جو ہے وہ آ رہی ہے۔ بہرحال مقصد یہ تھا کہ آج آپ سے ایک بات کر لیں، وہ چینی کے بحران کی، اور بڑا اہم اس وقت ایشو ہے، برننگ ایشو ہے، اس کو کسی طریقے سے توجہ ہٹانے کے لیے جو ہے خیبر پختونخوا، علی امین گنڈا پور، عمران خان، سزائیں، یہ وہ جو ہے پھر ابھی حالیہ جو ادھر بارش ہوئی جو اسلام آباد میں اور پنجاب میں، اور اتنی ہلاکتیں ہوئیں تاکہ اس کا ذکر نہ ہو، جو سڑکیں وہاں بیٹھی، پل ٹوٹ گئے، جو بڑی سپیڈ سے بڑے سپیڈ، ان کو ایک ورڈ وہ تھا اس میں مان تھا، جتنی سپیڈ سے بنے اتنی سپیڈ سے جو ہے سڑکیں پاکستان کی تاریخ میں کبھی بیٹھی دیکھی نہیں تھی، تو وہ بھی بیٹھ گئیں۔ چلیں اپنے پوائنٹ پہ آتے ہیں، اور چینی جو ہے کہا جاتا ہے کہ 210 215 کو چھو کر جو ہے شاید نیچے آنا شروع ہو گئی ہے، لیکن ایک پس منظر آپ سے پہلے شیئر کر لوں، اور بڑا اہم پس منظر ہے یہ بات ہے حفیظ شیخ صاحب کو جب سینٹ کا الیکشن وہ ہار گئے تھے تو اس کے بعد خان صاحب نے ان کو تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، اور جب تبدیل کرنے کا پروگرام بنایا تھا تو پھر شوکت ترین صاحب کو لا رہے تھے، تو خان صاحب نے اسلام آباد میں وزیر اعظم ہاؤس میں چند لوگ جو معیشت پہ گہری نظر رکھتے ہیں ان کو جو ہے بلایا تاکہ معیشت کے بارے میں سن سکیں گے معیشت میں کیا حالات ہیں، تو اس میں بھی انوائٹڈ تھا۔ اب اس میٹنگ میں 45 منٹ کی میٹنگ تھی، وہ زندگی میں میری بھی پہلی دفعہ ملاقات تھی خان صاحب سے، لیکن اس میٹنگ میں ایک بات خان صاحب نے بولی تھی، یہ 2000 میرے خیال سے 20 کی بات ہے، اور کووڈ کے بعد کی بات ہے، کہ خان صاحب نے بولا تھا، رمضان آنے والے تھے، کہ میرے پاس انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے، اس وقت چینی تھی 90 روپے کلو، کہ رمضان میں چینی کا ریٹ یہ 130 روپے کرنے جا رہے ہیں، جس پہ میں نے جو ہے یہ انکوائری کمیشن جو ہے چینی کا بنایا ہے۔ اس وقت تک جو ہے انکوائری کمیشن چینی کا بن چکا ہوا تھا، اور جو ہے وہ جب انہوں نے انکوائری کمیشن بنایا اور کریک ڈاؤن کیا تو چینی کی قیمتیں جو ہیں 130 روپے میں نہیں جا سکی، اور وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے 90 روپے میں رہی۔ اسی زمانے میں جب انکوائریز ہوئیں، انکوائری کمیشن بیٹھا اور چیزیں ہوئیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے بھی ایشو کیے تھے نوٹسز، اور انہوں نے بھی ایک تحقیقات کی، اور جو ہے انہوں نے نومبر 2020 میں شوگر کارٹلائزیشن کو جو ہے نا انہوں نے فائنڈ آؤٹ کر لیا تھا، اور 44 ارب روپے کی سزائیں دی تھی۔ اچھا، اب 44 ارب کی سزائیں دی، پھر وہ جو ہے شوگر ملک مالکان جو ہیں وہ 2020 میں ہی 21 میں وہ چلے گئے ٹریبیونل کے پاس، اور جو ہے نا
ٹریبیونل نے جو ہے ان کو جو ہے 2-2 کا ووٹ کر کے کوئی ایک بندے نے ایبسٹین نہیں کیا، وہ سزا کو روک دیا گیا۔ اب یہ وہ ٹائم ہے جب خان صاحب کی حکومت جو ہے پلٹنے کے لیے سازش شروع ہو چکی ہوئی تھی۔ تو اب اندازہ لگا لیں کہ جب یہ 2021 میں ان کو سزا کے طور پہ 44 ارب روپے دی گئی تو 2021 میں ٹریبیونل کے تھرو ادھر ووٹنگ کو اوپر نیچے کر کے رکوا دی گئی، اور پھر اس کے بعد آج تک جو ہے وہ ٹریبیونل جو ہے اس کے بعد وہ جو ہے چیز واپس اس کو ٹیک اپ نہیں کیا گیا۔ آج جو ہے کمپٹیشن کمیشن نے نوٹس جاری کیے پاکستان شوگر مل اینڈ ممبر شوگر ملز فار ری ہیئرنگ ان دا کارٹلائزیشن کیس۔ مطلب 2021 کے بعد 22 میں حکومت چینج ہوئی، 22، 23، 24، 25 جب سارا جو ہے نا کام ہو گیا، عوام کو لوٹ پوٹ لیا گیا، جو ہے قیمتیں بڑھا دی گئیں، 90 روپے سے آج 200 روپے کر دی گئی۔ اس وقت 90 روپے 100 روپے ہوئی تھی، مجھے یاد ہے جو شور مچایا گیا تھا، او ہو چینی 100 روپے ہو گئی، 100 روپے ہو گئی، اور ایک آدھ ہفتے کے لیے جو ہے نا شاید 110-15 ہوئی تھی، اور وہ چینی کا چینی کیا آج 200 روپے ہو گئی۔ کسی کو جو ہے نا جب 180 روپے سے اوپر گئی تو یاد آیا، ورنہ تو کسی نے پوچھا بھی نہیں، خاص طور پہ میڈیا نے۔ تو آج جو ہے یہ آپ کا کمپٹیشن کمیشن جو ہے انہوں نے جو ہے ہیئرنگ کے لیے بلا لیا ہے، اور کوئی جو ہے نا دا ٹریبیونل فردر ڈائریکٹڈ دیٹ دا میٹر بی ڈیسائیڈڈ ان پریفریبلی ود ان 90 days، 90 دن میں اب ڈیسائیڈ کریں۔ واہ جی واہ، 2021 والا۔ بہرحال اب دوسری بات یہ بتانی تھی آپ کو، پس منظر دینا تھا کہ اسی وقت زمانے میں جو خان صاحب نے ایک کمیشن بنا کے رپورٹ تیار کی تھی، آج وہ حکومت اس رپورٹ کا استعمال کر کے تمام جس نے یہ شوگر میں کام ڈالا ہے ان تک پہنچی ہے۔ یہ ایک مارکیٹ کی خبر ہے۔ اس رپورٹ میں جو مل اونرز تھے، جو مارکیٹ میں بروکرز تھے، جو اس کے جو ہے اتار چڑھاؤ کا حصے دار تھے، جو اس چینی کے سٹے میں ملوث تھے، جو اس رپورٹ کی فائنڈنگ تھی عمران خان کی، وہ جو ہے آج جو ہے استعمال کر رہی ہے حکومت۔ اچھی بات ہے، اور یہ تھا عمران خان کا کام، یہ تھا عمران خان کا ریزالو۔ لیکن اس زمانے میں چینی چور، پھر بعد میں وہی چینی چور جو ہے اس حکومت کے دوست بن گئے، اور اب تو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں کہ جو اس وقت موجودہ کابینہ اور جو اتحاد ہے ان کی کوئی 18 سے 20 ملے، جس میں حکمران خاندان کی بھی ہے۔ اب وہ کس کا کیا شیئر ہے، کیا پائی ہے، میرے پاس کوئی سامنے جب تک مستند چیز نہیں آئے تو میں کسی پہ الزام نہیں لگاتا۔ اب یہ سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ یہ سلسلہ شروع ایسے ہوا تھا جب جولائی 2024 یعنی کہ شہباز شریف صاحب کی دوسری حکومت آئے ہوئے صرف چوتھا مہینہ ہوا، انہوں نے جو ہے جولائی میں 1.5 لاکھ ٹن چینی کی برآمد کا پہلا اپروول دیا ان کی ای سی سی نے اور پھر کابینہ نے آبویسلی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ تمام صوبوں کو بولا گیا تھا، کیونکہ میں بھی وزیر خزانہ ہوں ایک صوبے کا، تمام صوبوں کو بولا گیا کہ جس صوبے میں جتنی شوگر ملے اور جتنی شوگر وہ پیدا کرتے اس کے تناسب سے وہ 1.5 لاکھ ٹن میں اس کا حصہ وہ بھی ایکسپورٹ کر سکتا ہے صوبہ۔ جب خیبر پختونخوا کے پاس آئی درخواست وہاں کی شوگر ملوں کی تو 9,000 ٹن خیبر پختونخوا کا شیئر بنتا تھا 1.5 لاکھ ٹن میں۔ ہمارے چیف منسٹر علی امین گنڈاپور صاحب نے صاف منع کر دیا کہ ہم اس برآمدات کی اجازت نہیں دیں گے اور ملک میں چینی کی قیمت بڑھ جائے گی۔ اس زمانے میں چینی 142 روپے چل رہی تھی اور پابند کیا گیا تھا کہ اگر 147 روپے سے اوپر چینی گئی، 144 کے اوپر سے، تو چینی کی برآمد بند کر دی جائے گی، اور 2 روپے کا انہوں نے فرق بتایا تھا کہ 2 روپے کا فرق۔ بہرحال خیبر پختونخوا کی حکومت نے فیصلہ کیا، کابینہ نے فیصلہ کیا کہ جب تک کرشنگ سیزن نہیں آئے گا، حالانکہ آٹے میں نمک کے برابر تھی 9,000 ٹن 1.5 لاکھ ٹن میں، لیکن ہم نے کہا کہ نہیں، ہم ایکسپورٹ کی اجازت دیں گے۔ لیکن بہرحال جیسے ہی نیا کرشنگ سیزن آیا اور وہ شوگر ملز آئیں، انہوں نے کہا آپ نے فیصلہ دیا تھا تو ہمارا بھی 9,000 ٹن ہم نے بھی الاؤ کر دیا۔ لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ اس کے ایک مہینے بعد یا لگ بھگ 11 اکتوبر 2000، ابھی کرشنگ سیزن شروع نہیں ہوا، ای سی سی نے 5 لاکھ ٹن نئی چینی کا حکم نامہ جاری کر دیا۔ جو کابینہ میں تھا، کہتے ہیں کہ جی وہ مصدق ملک صاحب وہ شوگر کمیشن کے ہیڈ تھے، ان کو ہٹا کر جو ہے ایک طاقتور وزیر اب اسحاق ڈار صاحب، جو میں نے سرچ کیا تو وہ ان کی سربراہی میں میٹنگ ہوئی، انہوں نے ریکمینڈ کیا ای سی سی کو، ای سی سی نے جو ہے اس کو اپروول دیا۔ پچھلے دنوں ایک صحافی بتا رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب
کو جو ہے لاہور بلا کر بولا گیا کہ تم سے ایک چینی کی ایکسپورٹ کا آرڈر نہیں جاری کیا جاتا، اگر تمہارے وزیر اعظم رہنے کا کیا فائدہ؟ یہ بھی ایک آن ریکارڈ بات ہے، یہ ہماری بات نہیں ہے، پی ٹی آئی کا الزام نہیں ہے، یہ میڈیا کے لوگوں کا الزام ہے۔ بہرحال 5 لاکھ ٹن کا اعلان کیا اس دفعہ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ 165 روپے کے اوپر چینی کا ریٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب پہلے کتنا تھا؟ 144، اب اس کے 3 مہینے بعد سیدھا 165 روپے کر دیا گیا۔ اب جب 165 روپے کر دیا گیا چینی کا ریٹ، فوری طور پہ ایکس مل ریٹ جو ہے نا 180 روپے ہو گیا۔ حکومت نے نہیں پوچھا، عوام نے نہیں پوچھا، عوام کو بھی الجھا کے رکھا، اس کی سزا اس کی سزا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا، خیبر پختونخوا میں یہ ہو گیا، سارا کچھ خیبر پختونخوا میں ہی ہوتا ہے، پاکستان میں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ دودھ شہد کی نہریں بہ رہی تھی، شہباز شریف صاحب نے معیشت کھڑی کر دی، ڈالر ابھی آپ دیکھ لیں کیا ہے، آپ کے سامنے ہے، ٹھیک ہے نا؟ خود کہہ رہے ہیں کہ جی ناکام ہو گئے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں ملک، اسٹیٹ بینک کو ڈالر جو ہے مارکیٹ سے خریدنے پڑ رہے ہیں۔ کل گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ جی میں نے 20 ارب ڈالر کے 3 سال میں جو ہے نا مارکیٹ سے خریدے ہیں، اور مارکیٹ میں اب ڈالر ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہو گیا کہ آپ جو ہے اب ڈالر بھی عوام سے لے رہے ہو، ٹھیک ہے جی؟ پہلے یہ جو ہے عوام پہ ٹیکسز کا بوجھ، اس کا بوجھ، یہ بوجھ، وہ بھی اب عوام سے پورا ہو رہا ہے، خود نہیں کر پا رہے، کوئی نہ ایکسپورٹ بڑھا پا رہے ہیں، نہ کچھ ریمیٹنسز لا رہا، ریمیٹنسز تو خیر بڑھ گئی، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ۔ بہرحال 165 سے 180 ہو گئی ایکس مل ریٹ، اور کہانی ہوگی۔ اب میں نے پتا کیا، شوگر مل ایسوسی ایشن یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا اس سال نفع نہیں کیا، ہم نے تو نقصان میں ہے، اور ہم اس لیے نقصان میں ہے کہ ہم نے 700 روپے تک گنا خریدا ہے۔ بھائی جان 400 روپے سے لے کے 550 روپے تک اس سال جس میں کرشنگ ہوئی ہے گنا خریدا گیا، اور ایوریج قیمت 475 روپے، اور آپ کی جو گھر کی چینی کی کاسٹ تھی وہ 140 سے 145 روپے تھی، جس کی وجہ سے 165 روپے انہوں نے ریٹ رکھا تھا ایکس مل والے نے، ورنہ آپ جاتے ہی نہیں وہاں پہ، ٹھیک ہے جی؟ اب 475 روپے ایوریج تھی، یہ سارا کام ہو گیا، اب چینی کی شارٹیج ہو گئی۔ اب چینی کی شارٹیج ہو گئی، شور مچا، یہ مچا وہ مچا، ریکارڈ آ گیا سامنے کہ کس کس نے کتنی کی، جس میں حکمراں خاندان بھی تھا۔ تو اب سنیں کہ جی چھاپے شروع ہو گئے۔ پہلے تو دکانداروں کو ہراس کرنا شروع کر دیا کہ تم نے اگر 172 روپے سے اوپر بیچی تو تمہاری جو ہے سیل کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کمشنر صاحب آئیں گے، جرمانہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، ڈھینگ کر دیں گے۔ بہرحال اللہ کر کے جو ہے وہ جو ہے ابھی یہ چل رہا تھا، تو وہ جو خان صاحب، ابھی واپس وہی بات آپ کو یاد کراتا ہوں، جو خان صاحب کے دور میں شوگر کمیشن کی رپورٹ بنی تھی، اس رپورٹ کا استعمال کرتے ہوئے جو ہے نا حکومت اب باہر نکلی ہے، اور کہہ رہے ہیں کہ جی کچھ لوگ ای سی ایل میں نام ڈال دیے ہیں، اور فیکٹریوں پہ چھاپے مارے گئے ہیں، اور حکومت نے تمام چینی کو ایز اے اسینشل کموڈٹی، یہ مارکیٹ رومرز ہیں کہ اس کو اسینشل کموڈٹی ڈکلیئر کر کے قبضے میں لے لی، اور حکومت کہہ رہی ہے ہم خود بیچیں گے۔ اب ان کے جو وزیر ہیں رانا تنویر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو امپورٹ کرنی نہیں ہے چینی، اور یہ پہلا سال ہوگا جس میں چینی امپورٹ نہیں کی جائے گی۔ تو یہ جو پچھلے دنوں جو اپروول دیے 5 لاکھ ٹن کا جو ٹینڈر دیے، مطلب کسی کو آپ بیوقوف سمجھتے ہیں، پھر اوپر سے لکھوائے جا رہے ہیں کچھ چند ایک جرنلسٹوں سے کہ جی شہباز صاحب نے ٹکر لینے کا جو ہے نا ارادہ کر لیا شوگر سیکٹر سے۔ اگر آپ نے ٹکر لینے کا ارادہ کر لیا ہے تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ اپنی جو آپ کی کارخانے میں جتنی چینی پڑی ہے اس کو جو ہے مارکیٹ میں 140، اس وقت 142 کے حساب سے نیلام کر دیں، اور اس سے اوپر جتنی ریٹ پہ چینی بیچی ہے آپ نے 142 سے اوپر، اس کا تمام پروفٹ جو ہے نا حکومت کو سرنڈر کر دیں، پھر تو ہمیں بات سمجھ آئے گی، ورنہ یہ باتیں لفاظی ہے سر، ہمیں نہیں سمجھ آئے گی۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سب کا فورینسک آڈٹ کریں، کس نے کتنی چینی بنائی، کس نے کس کو بیچی، کس نے جو ہے رجسٹرڈ کو بیچی، کس نے ان رجسٹرڈ کو بیچی، کیا اس کا حساب کتاب ہے، کیش فلو کیا ہے، یہ سارا کچھ کریں آپ، ٹھیک ہے جی؟ تیسری بات یہ کہ اچھا کام کیا آپ نے، چینی ان کی کانفسکیٹ کر دی ہے، لیکن اس کا میکینزم کیا ہوگا، وہ کیسے مارکیٹ میں جائے گی، کتنے کی جائے گی، پرائس سٹیبلٹی کیسے انشور ہوگی، یہ تمام چیزیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ تھا کہ جس چینی کا جواز بنا کے 2020 میں یہ سارا کھیل شروع کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت کو نکالا گیا، اس کے بعد آج وہی چینی جو ہے اللہ حق ہے ان کے گلے پڑ گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔